بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا سیکشن چل رہا تھا، مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے تھے، اور ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ بندہ دارہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اگرچہ وہ جو گناہ کر رہا ہے ان گناہوں کے سبب اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، سزا کاٹ کے پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسی پر ہم نے حدیث پاک پڑھی، تو آگے کی حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی لیکن روایت کے طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ مسعود، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں ان یزید سے قال کنت ارا رای الخوارج، میں خوارج کے موقف کو، خوارج کی رائے کو درست جانتا تھا۔ تو میں نے بیان کیا تھا کہ خوارج کا موقف کیا تھا، جی بیان کر سکتا ہے کوئی؟ خوارج کا موقف کیا تھا؟ خوارج کا موقف یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یزید کہتے ہیں کہ میں خوارج کے اس موقف کو درست جانتا تھا، فسأل تو بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے سوال کیا اس بارے میں کہ کیا خوارج کی یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے۔ فاخبرنی، تو صحابہ میں سے کسی شخص نے مجھے خبر دی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بخلاف ما كنت اقول، کہ مجھے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف فرمایا ہے جو میں کہتا ہوں، یعنی جو میں بات کہتا ہوں اس بات کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو جائے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا، یعنی سرکار کا فرمان میرے قول کے موافق نہیں، سرکار کا فرمان میرے قول کے خلاف ہے۔ فَأَن کَزَنِی فَأَن کَزَنِی اللہ تعالیٰ بِکَ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، بکا یعنی سرکار کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ ان کزنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، بکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ قال کنا مع القمۃ، امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہم علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، عطا ابن ابی ربا، اور عطا ابن ربا کے بھی ساتھ تھے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں مومن ہوں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں انشاءاللہ تعالی، یعنی اپنے ایمان کے ساتھ وہ انشاءاللہ تعالی ملاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہو۔ یہ بھی ہم نے حدیث آدھی پڑھی تھی لیکن اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں علقمہ اور عطا بن ابی ربا کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، فسألہ علقمہ، تو عطا ابن ابی ربا سے حضرت علقمہ نے سوال کیا کہ یا ابا محمد، اے ابو محمد، ان ببلادنا لا یثبتون الایمان لانفسهم، کہ ہمارے شہروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لا یثبتون الایمان لانفسهم، جو اپنے لیے ایمان کو ثابت نہیں کرتے، وَيَكْرَهُونَ أَن يَقُولُوا إِنَّا مُؤْمِنُونَ، اور وہ ناپسند جانتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، یعنی وہ خود کو مومن نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، بل یقولون انا مؤمنون انشاءاللہ تعالی، کہ ہم مومن ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی ڈائریکٹ خود کو مومن شمار نہیں کرتے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم مومن ہیں۔ فقال وما لهم لا يقولون، تو حضرت علقمہ نے سوال کیا تو وہ ایسا کیوں کہتے ہیں،
تو حضرت عطا بن ابی ربا نے فرمایا یقولون انا اذا شئنا لانفسنا ایمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انا اذا شئنا لانفسنا ایمان، جب ہم اپنے لیے ایمان کو ثابت کریں گے، شئنا یعنی ثابت کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، تو کیا ہوگا؟ جعلنا لانفسنا الجنت، تو ہم اپنے لیے جنت کو بنائیں گے، یعنی اپنے لیے جنتی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ قال، تو حضرت علقمہ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی تعجب کے طور پر کبھی کبھی کہا جاتا ہے نا کہ سبحان اللہ کیا بات ہے، تو اسی لیے انہوں نے بھی یہاں پر یہ بات کہی کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ وہ خود کو مومن اس لیے نہیں کہتے کہ وہ خود کو جنتی کہیں۔ ٹھیک ہے، حاذا من خدع الشیطان و حبائلہ، یہ تو شیطان کے دھوکوں میں سے ہے اور شیطان کے مکر و فریب میں سے ہے۔ خدع الشیطان، شیطان کے دھوکوں میں سے ہے، وہ حبائلہ اور اس کے مکر و فریب میں سے ہے، وحیلہ اور اس کے ہیلوں میں سے ہے۔ الجأہم الی ان دفعوا اعظم منت اللہ تعالی علیہم، وہ ان کو اس بات کی طرف لے آیا، الجا یعنی شیطان ان کو اس بات کی طرف لے آیا کہ وہ دفع کریں، دور کریں، اعظم منت اللہ تعالی علیہم، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے، وہ اس کو دفع کریں۔ شیطان نے ان کو ایسا جال میں پھنسایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی نعمت ہے اس کو وہ دفع کرتے ہیں، اس کو وہ رفع کرتے ہیں، تو یہ شیطان کا مکر و فریب ہے۔ وہ الاسلام، اور وہ نعمت وہ احسان کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ وخالفوا سنت رسول اللہ تعالی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی مخالفت کی۔ رأیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ کیا کرتے تھے؟ یثبتون الایمان، صحابہ کرام ایمان کو ثابت کرتے تھے، لانفسہم اپنے لیے، یعنی وہ خود کو مومن کہتے تھے، ویذکرون ذالک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو خود کے لیے ثابت کرو۔ فقل لہم، تو حضرت فرماتے ہیں کہ عطا بن ربی فرماتے ہیں حضرت علقمہ کو کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ جو خود کے لیے ایمان کو ثابت نہیں کرتے، ان کو آپ کہہ دیں کہ وہ کہیں انا مومنون، کہ وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، ولا یقولون انا من اہل الجنت، وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، لیکن وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اہل جنت میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم جنتی ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کریں لیکن اہل جنت ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔ فإن اللہ تعالی لو عذب اہل سماواته واہل ارضه لعذبهم، بے شک اللہ تعالیٰ اگر تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو اگر عذاب کرنا چاہے، عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، لعذبہم تو عذاب دے سکتا ہے، وہو غیر ظالم لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ظالم نہیں ہوگا، ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ فقال له علقمۃ، تو حضرت علقمہ نے فرمایا اے ابو محمد، ان اللہ تعالی لو عذب الملائکۃ الذین لم یعصوه طرفۃ عین عذبہم وهو غیر ظالم لہم، کہ اے ابو محمد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو عذاب کرے جو فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، طرفۃ عین، ٹھیک ہے، ایک بھی گھڑی، ایک بھی سا
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے وہ غیر ظالم لہم، تو کیا تب بھی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا؟ تو فرمایا حضرت عطا بن ابی ربا نے، نعم، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ قال ھذا عندنا عظیم، تو حضرت علقمہ نے عرض کیا کہ یہ ہمارے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ کیف نعرف ھذا، ہم یہ کیسے جانیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ تقدیر کے حوالے سے ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جان والوں کا خالق ہے، مالک ہے، وہ جس کو جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ثواب کا صلہ عدل، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نیکی کا ثواب دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں داخل کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ گناہ گار کو بخش کر جنت میں داخل کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کل ہے، خالق کل ہے، وہ جیسا کرنا چاہے کر سکتا ہے، وہ یہ کرنے کے باوجود بھی ظالم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں انسان کے دماغ کے اندر نہیں آ سکتی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ایک دوسرے نبی تھے نا، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے مار دیا۔ تو یہ واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ عدل اور انصاف ہوتا ہے، ان کے اندر کبھی بھی ظلم نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم بندوں کو، کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں، ہمیں ظاہری طور پر کیا نظر آتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ صغیر بچے کو مارا گیا ہے، اسی طرح کشتی کو توڑا گیا تھا، تو یہ تمام چیزیں انسان کے عقل میں آنے والی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی عقل محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ غیر محدود ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے معاملے کے اندر، قرآن کے معاملے کے اندر، اسلام کے معاملوں کے اندر انسان اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ اسلام کے اندر عقل کو فالو نہیں کیا جاتا، عقل کو تابع کیا جاتا ہے اسلام کے، اسلام کو عقل کے تابع نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس کی وجہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لائنیں رہتی ہیں، ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کل پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ لیں۔